نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دو حدیث مبارکہ ذخیرہ احادیث میں سے تلاوت کی ہیں۔ پہلی حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے علم کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ مسلمان کا علم سیکھنا فرض ہے، علم کو حاصل کرنا، علم کو طلب کرنا فرض ہے۔ مسلمین کا لفظ عام ہے، اس کے اندر عورت بھی شامل ہے، مرد بھی شامل ہے۔ اب ترجمہ ہوگا ہر مسلمان مرد عورت پر دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔ اب علماء نے اس حدیث کی تشریح میں، تفصیل میں یہ بتلا دیا کہ مسلمان مرد عورت پر کتنا علم فرض ہے، تو وہ بتلا دیا جو زندگی کے اندر جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ضروریات دین کی جو چیزیں ہیں، ان کا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے مسائل ہیں، تو نماز کے مسائل ہر مسلمان مرد عورت پر سیکھنا فرض ہے۔ پاکی ناپاکی کے مسائل ہر حال میں مسلمان پر فرض ہیں، اور اس کے ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں جن کا زندگی کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے، ان کا بھی علم سیکھنا مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ جیسے کاروبار ہے کہ حلال طریقے سے کاروبار کرنا ہے تو کس انداز سے کرنا ہے، تجارت کرنی ہے تو کس انداز سے کرنی ہے، یہ بھی فرض کے درجے میں آ جاتا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، باقی چیزوں کا تو علم دور کی بات ہے، لیکن ہم لوگوں کو دین کی جو ضروری چیزیں ہیں ہمیں ان کا بھی علم نہیں ہے۔ جیسے نماز کے مسائل ہیں، ہمیں نماز کے مسائل کا علم نہیں ہوتا۔ نماز کے فرائض کون کون سے ہیں، ہمیں نماز کے فرائض کا علم نہیں ہوتا۔ اور دوسرے پاکی ناپاکی کی مسائل کا بھی ہمیں علم نہیں ہوتا۔ اور اس کا اثر انسان کی اولاد پر بھی جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر ماں باپ کو دین کی ضروری اشیاء کا علم معلوم ہوگا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جب ان چیزوں کے مسائل کا علم ہوگا تو وہ انسان اپنی اولاد کو بھی یہ علم سکھائے گا۔ وہ اپنی اولاد کی تربیت دین کے بتلائے ہوئے اصولوں اور قوانین کے مطابق کرے گا۔ لیکن آج بہت ہی زیادہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جو تعلیم ہمیں دنیا کے اندر بھی فائدہ پہنچاتی ہے، اور وہی تعلیم جو ہمیں آخرت میں بھی نجات دلائے گی، وہ علم جو دنیا کے اندر بھی ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، وہ علم جو آخرت میں قبر میں بھی ہمیں فائدہ پہنچائے گا، آج ہم نے اس علم کو نہ خود سیکھتے ہیں، نہ ہی ہم اپنی اولاد کو یہ علم سیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ جس نے یہ دین علم سیکھا ہے اور وہ اپنی اولادوں کو دین علم سکھاتا ہے، دین کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق ان کی تربیت کرتا ہے،
تو اس آدمی کے لیے دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ وہ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، وہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 اعمال کا تعلق انسان کے ساتھ مرنے کے بعد بھی رہتا ہے، باقی تمام اعمال کا تعلق انسان کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں کہ اگر انسان مر جائے، موت آ جائے، تو ان 3 اعمال کا تعلق انسان کے ساتھ قبر کے اندر بھی رہتا ہے۔ فرمایا کہ وہ ایسا علم پیچھے چھوڑ کر آتا ہے کہ لوگ اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اس کے مرنے کے بعد بھی۔ فرمایا کہ لوگ اس کے مرنے کے بعد جو اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کا ثواب اس کو قبر کے اندر پہنچتا رہے گا۔ دوسری، وہ نیک صالح اولاد جو اپنے والد کے مرنے کے بعد اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے۔ اور تیسرا عمل، جو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا جائے تو اس کا ثواب بھی انسان کو قبر کے اندر پہنچتا رہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مسافر خانے میں کوئی چیز کا انتظام کر دیا، پانی کا انتظام کر دیا، یا مدرسے کے اندر کوئی چیز بنوا کر دے دی یا کوئی چیز خرید کر دے دی، جب تک وہ مدرسہ قائم ہے، جب تک لوگ اس سے علم حاصل کر رہے ہیں تو قبر کے اندر اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اب علم ہے، اب علم اگر انسان اپنی زندگی کے اندر کچھ لوگوں کو علم سکھاتا ہے، دین کا علم سکھاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد وہ اس دین کے بتلائے ہوئے جو اس نے اس کو دین کا علم سکھایا تھا، اس علم پر وہ عمل کرتے ہیں، وہ لوگ عمل کریں گے اور قبر کے اندر اس کو ثواب پہنچے گا۔ اور نیک صالح اولاد جو اپنی والد کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے، وہ تو تبھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کی دین کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہم نے ان کی تربیت کی ہوگی، اگر ہم نے اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنایا ہوگا، اب ہم نے اپنی اولاد کو دوسرے دین کی ضروری چیزوں کا پابند بنایا ہوگا، تو ہم جب مر جائیں گے تو ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ جب اس دین کے کاموں کو کریں گے تو ہمیں قبر کے اندر ثواب پہنچتا رہے گا۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقایا گزشتہ کلپ جو ہے دوسری حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کا انشاءاللہ کل درس ہوگا، انشاءاللہ وہ کلپ کل انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا۔ شکریہ، السلام علیکم۔